مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخسور کرو بے والطور وکتاب مستور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق کے اندر، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور اس سمندر کی جس میں آگ لگائی جائے گی، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے والبحر المسجور، ابلنے والے دریا کی، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پیچھے مضمون آیا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غباروں کو بکھیر دیتی ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، ان بادلوں کو جو پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ اللہ نے چار قسمیں کھا کر کیا کہا؟ انما توعدون لواقع، کہ قیامت کا آنا بالکل سچ ہے، اتمز مرید و تردد اسمز، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا کے دن کا آنا یقینی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ یہی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں، وَالطُّورِ، اس طور نامی پہاڑ کی قسم جس سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے، کتاب مستور، کھلی ہوئی لکھی ہوئی کتاب، یعنی نامہ اعمال کی قسم، یا اس قرآن کی قسم جو لکھا ہوا ہے فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق کے اندر، والبیت المعمور، بیت معمور کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک خانہ کعبہ کے محاذات میں برابری میں اللہ رب العزت نے ساتویں آسمان پر فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا ہے، جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب معراج میں دیکھا تھا، جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، حالانکہ 70,000 فرشتے روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بیت معمور کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت یعنی آسمان کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں، والبحر المسجور، اور اس سمندر کی قسم کھاتے ہیں جس میں آگ لگائی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا جہنم کہاں؟ فرمایا یہ سمندر جو ہے یہی تو جہنم ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب جہنم ان سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ پانی کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن، اسی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر دو، آگ خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تو قیامت کے اندر ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ اس حقیقی جہنم ایسی، اس کا ایک پرتو ہوگا، اس کی ایک جھلک ہوگی یہ زمین کے اندر سمندر، باقی اصلی جہنم کتنی بڑی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ 4-5 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، بیت معمور کی قسم، سقف مرفوع کی قسم، بحر مسجور کی قسم، 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ ہم نے بھی یہ قرآن کی آیتیں سنی، لیکن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایسی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بیمار پڑ گئے، 20 دن تک بیمار رہے، لوگ آتے رہے اور عیادت کرتے رہے، لوگوں کو معلوم ہوا نہ معلوم کون سی بیماری ہے، نہ معلوم کون سی تکلیف ہے، نہ معلوم کون سا مرض ہے، حالانکہ وہ ان آیتوں کو سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکڑ کو سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس غضب کو سن کر اتنی گھبرا گئے کہ 20 دن تک بیمار پڑے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ طیبہ میں پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات چیت کرنے آئے تھے کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے باہر کھڑا تھا، اللہ کے نبی مغرب کی نماز اندر پڑھا رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب میں نے یہ آیات سنی
والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور پہاڑ کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، اور بیت معمور کی اونچی چھت کی، اور دہکائے جانے والے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ اللہ کا عذاب مجھے یہیں پر نازل ہو جائے گا، میں یہیں زمین میں دھسا دیا جاؤں گا۔ اگر میں نے ایمان قبول نہیں کیا، میں نے اونٹنی کو روکا، مسجد میں داخل ہوا اور سب سے پہلے مسلمان ہو گیا۔ یہ اس آیت کا اثر تھا ان لوگوں پر، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ سائیں مصیبت پریشانی سے عام و خاص کے اشن قرآن دلن پر اثر کرن کی تھی۔ وہ مشرک ہو کر قرآن سے متاثر ہوتے تھے اور ہم مومن ہو کر قرآن سے متاثر نہیں ہوتے۔ بس اللہ ہی ہدایت کامل عطا فرمائے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان زبردست انداز میں کپ کپائے گا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، قیامت کا دن ہوگا، آسمان لرزنے لگے گا، آسمان کپ کپائے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بےہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیل دیا جائے گا، دھکے دے کر دوزخ کی آگ کی طرف بڑھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بها تکذبون، یہی ہے وہ دوزخ کی آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور دوزخ ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس کی طرف لوگ خوشی خوشی جائیں گے، تو اس کی طرف ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر مشغلوں میں رہتے تھے، یعنی قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآنی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، داڑھی کا مذاق، نماز کا مذاق، فلاں کا مذاق۔ کسی نے داڑھی کیا رکھی تو نیش مولوی بنی ہوت، کسی نے سچ بولنا شروع کیا کہ دانش ایماندار بنی ہوت، دیندار بنی ہوت، کسی نے قرآن پڑھنا کیا شروع کر دیا شکاری صوب بنی ہوت، کسی نے تسبیح پڑھنی کیا شروع کر دی کشی صوفی صوب بنی ہوت۔ صوفی صاحب اس کو لقب دے دیتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون، یہ جو مشغلہ اور مذاق بناتے ہیں نا دین کا، یہ بڑا مشکل مسئلہ اور لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دھکے ڈال کر، دھکے دے کر دوزخ کی طرف بڑھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ کی آگ جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ تم دنیا میں قرآن کو جادو کہتے تھے، پیغمبر کو جادوگر کہتے تھے، تم قرآن کی ان آیات کو جادو کہتے تھے جن آیات کے اندر جہنم کا تذکرہ تھا۔ افسحر ھذا، یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں تھے؟ اسلوہا، آج اس دوزخ کے آگ میں داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا، چاہے تو صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک طبقہ آیا نافرمانوں کا۔ پھر دوسری طرف سے خوش نصیبوں کا طبقہ، جیسا کہ سورہ زاریات کے اندر تھا، ان المتقین، خدا ترس لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، فی جنات و نعیم، وہ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، خوش و خرم ہوں گے ان نعمتوں پر جو ان کے رب نے ان کو دی ہوں گی۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو بچایا ہوگا دوزخ کی آگ سے۔ یہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ تنہائیوں کے اندر موبائل چلاتے وقت اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر انسان موبائل کو نیچے رکھ دے۔ تنہائیوں میں یا جلوتوں اور خلوتوں کے اندر جب کوئی بھی کائنات میں آپ کو گناہوں سے روکنے والا نہ ہو، آپ کی نگاہیں غیر محرموں کو دیکھنے سے جھک جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کانوں سے کسی کی غیبت کو نہ سنیں اور غیبت کی محفلوں کو، حالانکہ بڑا مزہ آ رہا ہے غیبت سننے میں، دوسرے کے عیب سننے میں، لیکن آپ ان محفلوں کو خیر بات کہہ دیں، یہ سن کر کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، میں متقیوں کی فہرست سے خارج ہو جاؤں گا۔ آپ کسی کا پیسہ ہڑپ نہ کریں، آپ کسی کا روپیہ نہ دبائیں، یہ سن کر، یہ سوچ کر کہ مجھے متقیوں کی فہرست میں داخل ہونا۔ متقی وہ جو خدا کے خوف سے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں، جن کی جلوتیں اور خلوتیں یکساں ہوتی ہیں، جو تنہائیوں کے اندر رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اگر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، پھر گناہوں کی دنیا کو خیر بات کہنا ہوگا، ان کو چھوڑ دینا ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ ان متقیوں سے کہیں گے کھاؤ اور پیو ہنیئا، مزے کے ساتھ، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، ٹیک لگائے ہوں گے مسہریوں پر، تختوں پر،
جو برابر میں بچھے ہوئے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کی شادی کرائیں گے، ان کا نکاح کرائیں گے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ حور حورا کی جمع سفید رنگت والوں کو بولتے ہیں، عین عینن کی جمع ان عورتوں کو بولتے ہیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں، جو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں۔ جنت کی حوریں کیا ہوں گی؟ روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ زمین پر تھوک دیں تو زمین کے سمندر، کھارے سمندر ان کے ایک تھوک کی وجہ سے میٹھے ہو جائیں۔ اگر ان کی زلفیں اس کائنات کے اندر لہرانے لگ جائیں نا، کائنات معطر ہو جائے ان کی ان زلفوں کی وجہ سے، اور یہ پنڈلی اگر وہ دنیا کے اندر ڈال دیں تو سورج ان کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ایسی حوروں کے ساتھ اللہ ان متقیوں کی شادی کرائیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ انسان خواہ کتنی خوشیوں میں نہ ہو، اگر گھر والے تکلیف میں ہو، بھائی تکلیف میں ہو، باپ تکلیف میں ہو، بیٹے تکلیف میں ہو، خوشیاں حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ جنتیوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے خاطر اگر کسی ایک فرد کے اچھے اعمال ہوئے، وہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا، تو اللہ رب العزت یہ سوچیں گے کہ میرا یہ بندہ جو ہے تب تک صحیح معنی میں خوش نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ لیکن اولاد کے اعمال ہی ایسے نہیں، اولاد کے اعمال بڑی مشکل سے ایسے کہ وہ جنت کے پہلے درجے میں پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، جا تیری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے میں بنا کسی اعمال کے تیرے ان چھوٹوں کو تیرے درجے تک پہنچا دوں گا تاکہ تیری خوشیاں دوبالا ہوں۔ دیکھیے والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، واتبعتہم ذریتہم، اور ساتھ دیا ان کی اولاد نے بھی ان کا ایمان میں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان۔ کافر ہے نیچو ہے نا مسلمان والے سے کسی جنت سمجھ کہتی الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کے ساتھ کر دیں گے ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے بڑوں کے عمل میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کیے ہوئے عمل کے بدلے میں گروی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دو صورتیں ہیں، یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ باپ جنت کے اندر، ماں جنت کے اندر، لیکن بیٹا یا بھائی یا اس کی اولاد یا اس کی نسل جو ہے وہ جنت کے بہت نچلے درجے کے اندر۔ اب باپ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو جنت کے نچلے درجوں سے اٹھا کر اوپر والے درجے میں پہنچا دیں گے، اور اوپر والے کے اعمال کے اندر کوئی کمی، ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل، ایسا نہیں کہ ان کو تھوڑا نیچے کر دیا ان کو تھوڑا سا اوپر کر دیا، نہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے نچلے والوں کو بغیر کسی اعمال کے، بغیر کسی نیکی کے اوپر کے درجے تک پہنچا دیں گے۔ یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ اوپر والے یعنی والدین کے درجات اولاد کے اعمال کی وجہ سے بلند ہوں؟ یہاں پر تو اتنا ثابت ہو گیا کہ اولاد کے درجات بلند ہو جائیں گے والدین کی وجہ سے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین کے درجات بلند ہو جائیں اولاد کی وجہ سے؟ تو ہاں، ایسا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ بزرگ حضرات جنت میں پہنچیں گے، بڑے لوگ، والدین، دادا وغیرہ، وہ اونچے درجات میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے رب العالمین ہمارے تو اتنے عمل تھے ہی نہیں، تو آپ نے ہم کو اتنے اونچے درجات میں کیسے پہنچا دیا؟ تو اللہ رب العزت کہیں گے تمہارے اولاد کی صالحیت کی وجہ سے، ان کے مسلسل تمہارے لیے استغفار اور دعا کرنے کی وجہ سے میں نے تم کو اتنے اونچے درجات کے اندر پہنچا دیا، حالانکہ تمہارے اپنے اعمال اتنے اچھے یا اس لائق نہیں تھے۔ تو یہ دونوں طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اولاد کی وجہ سے والدین کے درجات بلند ہوں گے اور والدین کی وجہ سے اولاد کے درجات بلند ہوں گے، جیسا کہ اس آیت کے اندر آیا کل امرئ بما کسب رہین، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ہر ایک شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہوگا۔ وامددناہم بفاکہۃ، یہ مضمون اصل میں کل امرئ بما کسب رہین ایمان کے ساتھ آیا کہ جس شخص کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ کی آگ کے اندر محبوس ہوگا، پھنسا ہوا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ وامددناہم بفاکہۃ، پھر مضمون سابق کی طرف، وامددناہم، اور ہم ان کو عطا کریں گے، نوازیں گے، بفاکہۃ، میوے، ولحم، اور گوشت، مما یشتہون، جس بھی چیز کی وہ چاہت کریں گے، تمنا کریں گے۔ اچھا مذاق نہ ہو جنت کے اندر، کیا لوگ چھنا آسان دنیا سے تم چھنا مذاقہ وذاقہ کرن کہتے بالکل ہر وقت موڈ کے اندر ہوتے، خبر جانتا سمجھتے کرنا مذاق کہنا، حالانکہ جنت کے اندر جنتی مذاق بہت کریں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، فرماتے ہیں وہ چھینا جھپٹی کریں گے جنت کے اندر، کأسن، کن پر؟ شراب
کے پیالوں پر، لا لغو فیہا، نہ تو اس میں کوئی بیہودہ باتیں ہوں گی، ولا تأثیم، نہ بکواس ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. یعنی یہ جنت کی جام ہوں گے ان کے ہاتھ کے اندر، شراب کے جام ہوں گے، لیکن یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی جس سے کہ انسان بہک جائے، جس سے کہ انسان بکواس اور بیہودہ گفتگو کرے. یہ جنت کی شراب ہوگی جو انتہائی خوشبودار ہوگی، دماغ اس سے بہکے گا نہیں، لیکن انتہائی مزیدار ہوگی، انتہائی لطف آمیز ہوگی. یہ شراب کے جام ہوں گے جنتیوں کے ہاتھ. آخدی اکس تھا، بیاخدی بے اکس تھا. ایسا نہیں کہ ضرورت ہوگی بلکہ مذاق کریں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. تو جنت کے اندر کھیل بھی ہوگا. ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اور ان کے پاس آنا جانا رہے گا جنت کے اندر بچوں کا جو ان کے خادم ہوں گے. کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ غلاف میں رکھے ہوئے موتی ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اب جنت میں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ ادھر سے مسہریوں پر تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ ادھر سے مسہریوں اور تختوں پر بیٹھے ہوئے، پھر یہ آپس میں ہم کلام ہوں گے. جنتی ملیں گے بھی، حالانکہ ایک ایک جنتی کو، مجھے بچپن میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ خدا یہ اچوتا راشا ایسی نماز کیے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مسلم شریف کی ایک روایت کتاب الایمان میں ہے کہ سب سے ادنا درجے کی جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر. سب سے ہلکے جنت پت گئے میں ٹینشن دور میں راشیس نہ کیے تھے، چھوٹے تھے بچپن میں ایسے خیالات تھے. تو جنت میں ملاقات ہوگی کبھی کبھی، اور ملاقات کبھی ایسے ہوگی کہ ایک قبہ ہوگا، اور وہ قبہ جو ہوگا 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا ہوگا، وہ موتی کا ہوگا اندر سے کھوکھلا کیا ہوا. اس میں ملاقاتیں ہوں گی، آپس میں ملیں گے، اور وہاں پر ایک دوسرے کی ضیافت کے لیے جنت کی ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی. تو ملاقات کے اندر سامنے کچھ دوست تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ ادھر تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور کبھی کبھی وہ اپنے جہنمی ساتھیوں کو بھی یاد کریں گے جو جنت میں ان کے ساتھ نہیں پہنچ پائے تھے بلکہ جہنم میں چلے گئے تھے. ان کا بھی تذکرہ قرآن میں جا بجا آیا ہے. بہرحال جنتی لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے. کیا باتیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، باتیں کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور جھلسا دینے والی گرم ہوا سے، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائی. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے، اسی سے مانگا کرتے تھے. إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وہی رب العالمین محسن ہے، وہی مہربان ہے. بس اسی اللہ نے ہم کو جنت تک پہنچایا. فذکر، سو آپ نصیحت کیجئے اے پیغمبر علیہ السلام. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہ ظالم آپ کو کاہن و مجنون کہتے ہیں. آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں ولا مجنون. جوتشی جو ہوتے ہیں ان کو کاہن بولتے ہیں. عموماً وہ شیاطین سے استعانت اور مدد لے کر لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں. فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو لوگوں کو شیاطین کی مدد سے جھوٹی خبریں بتانے والے ہیں، ولا مجنون، اور نہیں دیوانے ہیں. کیا مجنون اور دیوانہ یا کوئی جوتشی اتنا فصیح و بلیغ کلام پیش کر سکتا ہے جس کا ایک جملہ پورا عرب مل کر پیش نہیں کر سکتے؟ ام یقولون شاعر نتربص، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، جس کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں. قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو. کبھی کبھی مشرکین مکہ یوں جمع ہو کر کہتے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جیسے دنیا بھر کے دوسرے شاعر ایسے بھی محمد بھی ایک شاعر، بس جیسے وہ شاعر مر گئے یہ بھی مر گئے آئیں گے، ان کا کلام ختم، ان کا کلام بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہا یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعرانہ کلام، ہم ان کے بارے میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں. قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. ان شانئک ھو الابتر، تمہارا کلام نام و نشان مٹ جائے گا. اگر زندہ رہے گا تو یہ قرآن، زندہ رہے گا تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی. ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ چیزیں سکھلاتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑا؟ نہیں، بل لا یؤمنون، اصل
بات یہ ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر سرکشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑا، تم تو عرب کے فصیح و بلیغ اور زبان دانی کے ماہر سمجھے جاتے ہو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم اس جیسی ایک بات لے آؤ، ان كانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، تم رب العالمین کے خلاقیت کا انکار کرتے ہو، کیا وہ ایسے ہی خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا وہ ہیں پیدا کرنے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ نہیں، بل لا یوقنون، نہ تو وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، نہیں وہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ بل لا یوقنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی ذات پر، اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، کبھی کبھی یوں کہتے یہ قرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اتارنا ہی تھا تو محمد پر کیوں اتارا؟ یہ طائف کے سردار عبد یا لیل پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ مکہ کے سردار ولید ابن مغیرہ پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ نے اس پر فرمایا تھا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے کہ جس کو چاہے نبوت سے نوازیں، جس کو چاہے نبوت سے نہ نوازیں؟ نہیں، تیرے رب کے خزانے کسی کے پاس نہیں۔ ام ہم المسیطرون، یا وہ داروغہ ہیں، ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یستمعون فیہ کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمانوں پر جا کر رب العالمین کا کلام سنتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے فلیأتی مستمعہم، تو لے آئے ان میں کا جو سننے والا ہے بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں، یا ان کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹو، کوئی بہتر قرآن ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو لے آئیں۔ قرآن کریم نے 20ویں سپارے میں اس مضمون کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا سحران تظاہرا قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو تو لے آؤ تم کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو اس قرآن اور تورات سے زیادہ درست ہو، اتبعہ، میں مان لوں گا اس کتاب کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے، فاعلم انما یتبعون اہواءهم، تو تب جان لیجیے آپ کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی مضمون کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الملائکۃ بنات اللہ، اللہ کے لیے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود اپنے لیے لڑکوں کو چوز کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنے نظریے، اپنی سوچ کے مطابق گھٹیا سمجھتے ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں بیٹیوں کو، اور جس چیز کو اچھا اور بھلا سمجھتے ہیں لڑکوں کو اس کو اپنے لیے منسوب کرتے ہیں۔ ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں گی اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس تاوان سے بوجھ کے اندر دبے چلے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے، فہم یکتبون، کہ وہ لکھ رہے ہیں، ام یریدون کیدا، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اس قرآن کے خلاف، اس پیغمبر کے خلاف۔ فالذین کفروا هم المکیدون، بس کافر جو چال بازی کے وبال کے اندر خود ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے پاس ہے کوئی معبود اللہ کو چھوڑ کر؟ اگر ہے تو پیش کرے نا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ہی آسمانوں زمینوں کا خالق، انسانوں کا خالق، پیغمبروں کا بھیجنے والا، انسانوں کو روزی روٹی دینے والا، صحت و شفا دینے والا، حاجت روائی کرنے والا۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے تقاضا کیا، کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، کہ آپ ہم پر آسمان کو گرا دیں جیسا کہ ہم آپ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف، یا آپ کے پاس کوئی گھر ہونا چاہیے سونے کا۔ او ترقى في السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے نام چٹھی لے آئیں کہ خدا کی طرف سے ابو جہل کے نام، تب جا کر ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر بالفرض ان کے مطالبے کے مطابق ہم آسمان سے ان پر ٹکڑے بھی گرا دینا، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ دیکھیں آسمان کے ٹکڑوں کو گرتے ہوئے، یقولوا، تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تہ بتہ بادل ہے، طَیْتَأَنَّوْنَ ایمان۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا نا کہ پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، أَوْ قُطِّعَتْ، یعنی
مکہ کے پہاڑ وہاں سے ہٹا دیے جاتے یا زمین کے اندر فاصلے پیدا کر دیے جاتے یا مردے ان سے بات چیت کرتے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 8ویں سپارے کی پہلی آیت کو دیکھیے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم ان کی طرف عاص ابن وائل نے کہا تھا، ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا، اسود ابن عبد یغوث نے کہا تھا، اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتاریں اور ان کے ساتھ ان کی قبر سے نکل کر ان کے پردادا قصی بات چیت کرے، وکلمہم الموتى اور دیگر مردے بھی، وحشرنا علیہم کل شیء قبولا اور ہر چیز ہم ان کے سامنے پیش کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا ان کی ہٹ درمی اتنی ہے کہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور 7ویں سے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں باقی دیوت رایت اگر یم جہنمس مز تراوک نا توڑ کڑوک پت سوزوک یا دنیا مز یم اننت تویت ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اگر یہ واپس کر دے جائیں جہنم سے دنیا کے اندر، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ جس شرک و بت پرستی سے ان کو منع کیا جاتا ہے یہ واپس دوبارہ اسی کے اندر پھر جائیں گے۔ ام گئی تم لوگ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ تو کہیں گے کہ تہ بتہ بادل ہے، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ سامنا کریں اپنے اس دن کا جس میں ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا۔ یومہم الذی فیہ یساقون یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا جس دن ان کی تدبیریں ان کی سازشیں ان کی کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، ولا ہم ینصرون اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا یہ اس زمانے کا ابو جہل ہو یا اس زمانے کا ابو جہل، یہ اس زمانے کے فرعون ہوں یا اس زمانے کے فرعون، یہ اس زمانے کے مشرک ہوں یا اس زمانے کے ہنود و یہود ہوں، فرماتے ہیں سب کی داستانیں یکساں، جیسے وہ اپنی سرکشی کے اندر بڑھے ہوئے تھے ویسے یہ بھی اپنی سرکشی کے اندر بڑھے ہوئے ہیں، ان کی تدبیریں اور سازشیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، ولا هم ينصرون میدان حشر کے اندر اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس قیامت کے عذاب سے پہلے اس دنیا کے اندر عذاب ہوگا، اس عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے، اور وہ عذاب آپ نے دیکھ لیا مکہ والوں پر ایسی بھوک مری اور ایسی قحط سالی میسر ہوئی، ایسی مسلط ہوئی کہ وہ مردار کی ہڈیوں مردار کو کھانے پر مجبور ہو گئے، آنکھیں اندر کے لیے گھس گئی اور دن کے تاریک دن کی روشنی کے اندر ان کو آسمان پر صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اور بدر کے اندر جو 70 لوگ مارے گئے اور قلیب بدر کے اندر ان کی لاشیں پھینک دی گئی، ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ واصبر لحکم ربک آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، قائم رہیے اور انتظار کیجئے۔ فإنک بأعیننا آپ ہماری نگرانی میں ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ ہماری حفاظت میں۔ وسبح بحمد ربک اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حین تقوم جب آپ کھڑے ہوں۔ کہاں سے کھڑے ہوں؟ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوں تو تب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان رات کو جاگے چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جو بھی دعا بندہ مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگر وضو کرے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وضو اور نماز کو بھی میں اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا، تو اس وقت انسان یہ تسبیح پڑھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان مجلس سے برخاست ہوتے وقت یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو مجلس کے اندر جو بھی گناہ کی باتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس مجلس کو انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے گا۔ تو کون سی لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ ایک ہی بار پڑھنا ہے، ایک ہی بار، اس کے بعد دعا۔ ایک روایت میں 10 بار کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا اور رات میں آپ تسبیح بیان کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد بھی تسبیح بیان کیجئے۔ اب رات میں تسبیح جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور رات میں تسبیح بیان کیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد انسان جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا سنت وہ 2 رکعتیں مراد یہاں پر، چونکہ کہا گیا کہ آپ تسبیح بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ انسان پڑھے گا تو انشاءاللہ اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ ویسے بھی انسان کو ہر نماز کے بعد جیسا کہ کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو آئی تھی تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار،
اور لا الہ سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور 100 مرتبہ انسان پڑھے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے فضائل بھی کل آپ کے سامنے آ گئے تھے کہ کتنی زیادہ فضیلتیں ان تسبیحات کے پڑھنے میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو بخش دے، لغزشوں کو بخش دے۔ یا اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، آنکھوں کے گناہوں سے بچا، زبان کے گناہوں سے بچا، موبائل کے فتنوں سے بچا۔ رب العالمین ایمان کامل کی دولت سے نواز، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تسبیحات، ذکر و اذکار، درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔